محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں گی اور آپ کا جسم بے حس اور بے جان ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ختم؟ لیکن کیا واقعی سب کچھ ختم ہوگا یا اصلی سفر اب شروع ہوگا؟ آپ دیکھیں گے لیکن بول نہیں سکیں گے، آپ سنیں گے لیکن کسی کو بتا نہیں سکیں گے۔ آپ کے گھر والے آپ کے آس پاس ہوں گے، چیخیں گے، روئیں گے، لیکن آپ صرف دیکھ اور محسوس کر سکیں گے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو کفن میں لپٹایا جائے گا، لوگ آپ کو کاندھوں پر اٹھائیں گے، آپ ہر قدم کا دھکا محسوس کریں گے مگر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ رکو، مجھے واپس اپنے گھر لے چلو، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر آپ کو قبر میں اتارا جائے گا اور آپ کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے گی اور لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے، اور آپ اکیلے، صرف اکیلے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست احباب، نہ کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ پھر اس اندھیرے قبر میں دو فرشتے، منکر اور نکیر، ان کے چہرے رعبدار ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرخ اور ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑا، اور سوالات کا آغاز شروع ہوگا، اور اس وقت آپ کی قبر کی پہلی رات ہوگی۔ وہ فرشتے آپ سے 3 سوالات پوچھیں گے: من ربک، من دینک، من نبیک؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر آپ کا جواب صحیح ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، ورنہ قبر آگ کے گڑھے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور فرشتے اسے ایک ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ چیخ اٹھتا ہے۔ یہ چیخ صرف جانور سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے۔ پھر ایک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، زمین ہلنے لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور سورج قریب آ جائے گا، اور ہر شخص خوف کے عالم میں ہوگا۔ اس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ فرشتے ہر شخص کے نام اعمال لے کر آئیں گے، اور جسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میرے نام اعمال، میں نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کی تھی۔ لیکن جسے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھ سے یہ حساب نہ لیا جاتا، کاش میں مر کر ختم ہی ہو جاتا، نہ حساب لیا جاتا اور نہ میں دوبارہ زندہ کیا جاتا۔ پھر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل صراط پر کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پار ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ لوگ چلتے ہوئے، اور کچھ لوگ گر پڑیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ اور جہنم وہ جگہ ہے جس کے تصور سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ عذاب کی وہ جگہ ہے جہاں کوئی رحم نہیں، جہاں چیخیں ہی چیخیں ہوں گی مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی۔ یہ آگ ہڈیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، گوشت کو پگھلا دیتی ہے اور روح تک کو جلا دیتی ہے، اور جہنمیوں کا لباس آگ ہوگا اور ان کا بستر بھی آگ ہوگا، اور ان کا کھانا بھی ایک کانٹے دار پھل جو شیطانوں کے سروں کے جیسا ہوگا۔ پیپ اور خون
جو ان کے جسموں سے بہے گا، اور پینے کو کھولتا ہوا پانی جو ان کے پیٹ کے آنتیں کٹ کر رہ جائیں، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹ میں ابلے گا۔ جیسے کھولتے ہوئے پانی کا جوش جہنم میں بار بار اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں نکال یہاں سے، ہم اب نیک عمل کریں گے، مگر رب العالمین کا جواب ملے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عمر نہیں دی تھی سوچنے کے لیے؟ اور دوزخ سے چیخنے کی آواز، ایسی ہولناک آواز آئے گی کہ فرشتے بھی ڈر جائیں گے، مگر کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ جہنم پر سخت دل فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے پر کوئی رحم نہیں ہوگا، ان کے ہاتھوں میں ایک بھاری قسم کے کوڑے دیے جائیں گے جو جہنمیوں پر برساتے رہیں گے۔ جہنم میں روشنی نہیں، ہر طرف اندھیرا ٹھپ ہو جائے گا، جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور وہ رینگتے پھریں گے، آپس میں لڑیں گے مگر کوئی نجات نہ ملے گا۔ جہنم کی بدبو اتنی سخت ہوگی کہ اگر دنیا میں اس کی ایک سانس چھوڑ دی جائے تو ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ جہنمیوں کے چہرے سیاہ کالے، آنکھیں خوف زدہ پہلی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت کے نشانات ہوں گے۔ بدترین بات یہ ہے کہ یہ عذاب ختم نہیں ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ سکون، نہ آرام ملے گا، یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور ان جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، نماز چھوڑنے والے ہوں گے، غیبت کرنے والے ہوں گے، فحاشی پھیلانے والے ہوں گے، رشتے توڑنے والے، سود خور، تکبر کرنے والے ہوں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہے گا، دودھ اور شہد کی نہریں، سنہرے محلات، ہیرے جواہرات، بہترین لباس اور ہر قسم کے لذیذ کھانے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بس ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہوگی۔ جنتی لوگوں کے لیے سونے چاندی اور موتیوں کے محلات ہوں گے، اور ہر محل میں 100 دروازے، اور ہر دروازہ ایک نئی نعمت کی طرف۔ اور جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، نہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی بیماری آئے گی، نہ کوئی غم، نہ کوئی تھکن، سب جنتی جوانی کی عمر میں ہوں گے۔ چہرے چمکتے رہیں گے، دل اطمینان، جسم طاقتور۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے محبت اور ملاقات کرتے رہیں گے۔ جنتیوں کو ان کا ساتھ نبیوں کا ساتھ رہے گا، صحابہ کا ساتھ رہے گا، اور اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور رب خود فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور نیکی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کیا ہم تیار ہیں؟ میرے دوست، یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آئے گی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، قبر اور قیامت کی سختیوں سے بچائے، اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔